وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اسرا کی حکمتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی، تو قرآن پاک میں اسرا کا کریمہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کی حکمتیں علماء نے مختلف بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے لیے جو اسرا کا کریمہ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو لے گیا، کوئی اور کلمہ نہیں ارشاد فرمایا۔ تو ایک حکمت یہ تھی کہ بندے کو جب کہیں سیر کروانے لے جایا جائے تو پھر انتہائی اہتمام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، تو اہتمام، تعظیم، تکریم کو بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اسرا کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ جب رات میں اپنے جسم کے ساتھ کہیں جائے، سفر کرے، تو پھر اس کو اسرا بولا جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں کہیں جانا یہ اسرا نہیں کہلاتا، بلکہ حالت بیداری کے اندر جب بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں یہ اسرا کے کلمے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، سریون کا کلمہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسرا بعبدہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، یہ بیداری میں عطا ہوئی، نیند کی حالت میں عطا نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ علماء اس میں ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بلند رتبہ رکھتے ہیں، لیکن جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کی ایک مثال امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جب قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمایا تو ان کو جو ندا دی وہ ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، جیسے یا ابراہیم، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو یاد فرمایا اور ان کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اوصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمایا۔ تو اسی طرح علماء قرآن پاک کے مختلف کلمات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ذکر کیا ہے۔ تو ان میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کی جگہ پر آئے، ان کے لیے یہ کلمات ذکر فرمائے جو یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی تعظیم کا مقام ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے تھا اور ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جب نسبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات کی طرف فرماتا ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے گویا کہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس سے بھی حضور علیہ السلام کی عظمت اور اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر استعمال ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے رسول کو لے گئی۔ سبحان الذی اسری بحبیبہ، یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے نبی کو لے گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد کا کلمہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا اس کے اندر راز کی باتیں ہیں، علماء نے مختلف اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو امام ابو یحییٰ زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح الرحمن کے اندر ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کروا دے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اپنے اس سفر کو ثابت بھی فرمایا کہ آپ نے بیت المقدس کی نشانیاں بیان کی جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو چونکہ پچھلی امتیں یہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعض معجزات کو دیکھ کر گمراہی کے اندر پڑ گئیں، اور انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مرتبہ عبدیت سے ہٹا کر، یعنی بندہ ہونے سے ہٹا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے سے ہٹا کر خالق کے مرتبے پہ پہنچا دیا۔ جیسے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، بعض نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا جب انہوں نے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے مختلف معجزات کو دیکھا۔ یہود میں سے بعض نے حضرت عزیر علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کلمے میں یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا، لیکن اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حاصل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو اس کلمے کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر جہاں ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت مزید پیدا ہو، ساتھ ہی ساتھ ہم اس حد پر رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ تسلیم کریں، خدا ان کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ یہ بندے کو گمراہی کے اندر اور کفر و شرک کے اندر ڈال دے گی۔ اس لیے خاص طور پر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبد یعنی بندے کا لفظ استعمال فرمایا۔ مزید علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر جو سب سے اعلیٰ صفت ہے وہ عبدیت کی ہے، یعنی بندہ ہونا، عبد ہونا، یہ تمام صفتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا مقام ہے۔ چنانچہ امام استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علامہ محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیس للمؤمن صفتا اتم ولا اشرف من العبودیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ ہونا بندے کے لیے، مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے، کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس صفت کے ساتھ یاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے
بڑھ کر ہے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی، علامہ برہان نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑے بڑے مقامات تک پہنچے اور بڑے بڑے مقامات رفیع آپ کو حاصل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، یا محمد بما اشرفو کا، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کس صفت کے ساتھ، کس نام کے ساتھ مشرف فرماؤں، کیا آپ کو شرف عطا فرماؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رب عز و جل، تو مجھے اپنی طرف بندہ ہونے کی نسبت عطا فرما، یعنی جو تو شرف مجھے عطا فرما رہا ہے اس میں مجھے اپنا بندہ ارشاد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرمایا، یعنی خاص بندہ ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ عبد کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد جب کلمہ بولا جاتا ہے کسی کے اوپر تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم اور روح دونوں ساتھ ہیں، یعنی فقط اگر روح ہو تو اس کو عبد نہیں بولا جاتا، اس کو روح بولا جائے گا۔ جب جسد بھی ہو، جسم بھی ہو اور ساتھ روح بھی ہو تو اس کے مجموعے کے اوپر یہ عبد کا کلمہ بولا جاتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھیں گے تو معنی یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروائی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فقط روح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی ہو، بلکہ آپ کو جسمانی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے جسم کے ساتھ یہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی حکمت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لفظ عبد کی بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے کی کلمات کے اندر کیا حکمتیں ہیں ان کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت نصیب فرمائے، آپ کی محبت نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ رب العزت جل و علا ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر